السلام علیکم رسپیکٹڈ ویور، اگر آپ لوگوں کو پہچان نہیں پاتے، لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں تو یہ کہانی ضرور سنیں۔ یہ کہانی آپ کو کھڑے اور کوٹے کی پہچان کرنا سکھائے گی۔ ایک بار کسی بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی پہنچا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس 2 ہیرے ہیں، جن میں سے ایک 20 قیمتی ہیرا ہے اور دوسرا کانچ کا ٹکڑا ہے۔ دکھنے میں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ کے دربار میں کسی نے یہ بتا دیا کہ کون سا کانچ ہے اور کون سا اصلی ہیرا، تو میں یہ ہیرا آپ کے خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ لیکن اگر کوئی ہیرے کی پہچان نہ کر سکا تو 5000 سونے کے سکے آپ کو مجھے دینے ہوں گے۔ بادشاہ کو یہ چیلنج پسند آیا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود وزراء کو ہیرے میں فرق کرنے کا حکم دیا۔ بڑے بڑے سمجھدار درباری آئے، لیکن کوئی بھی ہیرے کی پرکھ نہ کر سکا، اس میں فرق نہ کر پایا۔ آخر میں بادشاہ نے ہار مان لی اور اس آدمی کو 5000 سونے کے سکے دے دیے۔ اب وہ آدمی دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے بھی وہی شرط رکھتا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا اور شرط کے مطابق بادشاہ کو اس سے 5000 کے سونے کے سکے دینے ہی پڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ آدمی کئی بادشاہوں کے پاس گیا، ان کا وزٹ کیا، اپنی شرط ان کے سامنے رکھی۔ ہر بار وہ شرط جیت کر سونے کے 5000 سکے لے کر آگے بڑھ جاتا۔ ایک دفعہ وہ ایک بادشاہ کی سلطنت میں پہنچا تو سردی کا موسم تھا۔ اس بادشاہ نے اپنا دربار باہر کھلی فضا میں لگایا ہوا تھا تاکہ لوگ دھوپ سینکتے ہوئے، دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے اپنا کام کر سکیں، اپنے مسائل بادشاہ کو بتا سکیں۔ یہ آدمی وہاں پہنچا اور وہاں پر بھی اپنی شرط رکھی۔ بادشاہ نے چیلنج قبول کر لیا اور اپنے درباریوں کو ہیروں میں فرق کرنے کا کہا، لیکن وہ دونوں ہیرے اتنے اصلی لگتے تھے کہ یہاں پر بھی کوئی بھی فرق نہ کر سکا۔ اب وہ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، اداس ہو گیا۔ اس نے وعدے کے مطابق خزانچی کو حکم دیا کہ وہ 5000 سونے کے سکے لے کر آئیں۔ تبھی دربار میں موجود ایک عام سا آدمی جو کہ بتائی سے اندھا تھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، خزانچی کو بیچنے سے پہلے ایک بار مجھے بھی ان ہیروں کو پرکھنے کا موقع دیا جائے۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو اندھے ہو، دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے بار بار ریکویسٹ کرنے پر بادشاہ اس کو ایک موقع دینے پر راضی ہو گیا۔ ہیرے ایک پلیٹ میں رکھ کر درباری کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس اندھے درباری نے باری باری دونوں ہیروں کو پکڑا، ہاتھ سے انہیں محسوس کیا، اپنی مٹھی میں تھوڑی دیر پکڑے رکھا اور پھر ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اصلی ہیرا ہے اور دوسرا عام سا کانچ کا ٹکڑا ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ ہیرے والے آدمی کی آنکھیں چمکی، اس نے کہا، بالکل صحیح کہا ہے، اس اندھے آدمی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ بادشاہ شرط جیت چکا تھا، لوگ بہت خوش تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ بادشاہ نے اس اندھے درباری کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم تو اندھے ہو، دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر تم نے اصلی ہیرے کی پہچان کیسے کی؟ تو اس اندھے آدمی نے جو جواب دیا وہ سن کر وہاں بادشاہ سمیت سبھی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بولا، جو بھی سچا ہیرا ہوتا ہے وہ دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، جبکہ کانچ کا ٹکڑا تھوڑی سی گرمی ملتے ہی گرم ہو جاتا ہے۔ بالکل ہم انسانوں کی طرح، اگر ہم بھی کوئی بڑی کامیابی
کامیابی ملنے پر، کوئی بڑا مرتبہ ملنے پر دماغ سے پرسکون رہتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں دکھاتے تو ہم اچھے انسان ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی کامیابی ملنے پر ہمارا دماغ ساتویں آسمان پر اڑنے لگے، ہم اپنے آپ کو لوگوں سے برتر اور افضل سمجھنے لگے، ہمارے اندر اکڑ آ جائے، میں آ جائیں، ہم ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھ کر انہیں جھٹلانے لگے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس سستے اور عام سے کانچ کے ٹکڑے تو نہیں۔ اس لیے دوستوں، زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں، ہمیشہ خود پر قابو رکھیں، خود کو پرسکون رکھیں، تب بھی دنیا ایک ہیرے کی طرح آپ کی قدر کرے گی۔ یاد رکھیں، ایک ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ذرا سی لگن سے آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو اگر چھوٹی سی کامیابی ملنے پر آپ کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے یا کسی بھی ذرا سی بات کو آپ نہ مسئلہ بنا لیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، تو آپ ماچس کی تیلی تو ہو سکتے ہیں، ہیرا نہیں۔